اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ صحیح کرنا، صفا اور مروہ کی صحیح کرنا۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں اور ان کے درمیان یہ صحیح کی جاتی ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ لفظ جو صحیح ہے یہ سا سے نکلا ہے، سین این۔ اس کے لغوی معنی ہیں تعقب کرنا، چلنا یا جد و جہد کرنا، کیونکہ دوڑنا یا چلنا ہے۔ لہذا جب حج یا عمرہ کے دوران صحیح کرنے پر اس رکن پر پہنچتے ہیں حجاج، وہ ایک مخصوص انداز میں ان پہاڑیوں پر چڑھتے ہیں اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان مخصوص انداز میں چکر لگاتے ہیں اور اس چکر لگانے کو صحیح کہا جاتا ہے۔ صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر، پھر اسی طرح مروہ سے لے کے صفا تک 2 چکر، اور پھر صفا سے لے کے مروہ تک 3 چکر، اور اس طرح سے 7 چکر جو ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ 7 چکر پر مشتمل اس کوشش کو صحیح کہا جاتا ہے۔ ان 2 پہاڑیوں کے دوران صفا اور مروہ کا جو درمیانی فاصلہ یا درمیانی وقفہ ہے، یا وہ زمین جہاں پر صفا اور مروہ کی جاتی ہے، اس زمین، اس جگہ کو مسیح کہتے ہیں۔ یہ حج اور عمرہ کا ایک اہم رکن ہے۔ اسے مکمل کرنے کے بعد پھر حاجی، حج یا عمرہ کرنے والا بال کٹواتا ہے، اور خواتین اسی طرح اپنے بالوں کے ایک ایک پور تک اپنے بالوں کو کٹواتی ہیں۔ اسے حلق و تقصیر کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس حلق و تقصیر کرانے کے بعد احرام کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح کس چیز کی یاد دلاتی ہے۔ یہ صحیح کرنا یا یہ کوشش کرنا ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر چھوڑ کے گئے تھے جس جگہ اب آب زمزم ہے۔ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے جو تھوڑا بہت سامان تھا، جب وہ ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانے کی چیزیں بھی جو توشہ آپ کے پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اس کے ختم ہونے کے بعد آپ کو پیاس لگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھوک بھی لگی، تو آپ شدت پیاس سے رونے لگے اور بلبلانے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ قریب ہی میں یہ 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھیں اور ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی پانی نظر آ جائے، لیکن آپ کو پانی نظر نہیں آیا۔ آپ وہاں سے پھر اتری اور مسیح وہ درمیانی فاصلہ جو مروہ تک پہنچتا تھا وہاں پر آپ تیز تیز چلیں اور بھاگی بھی اور مروہ پہاڑی پر چڑھیں۔ مروہ پہاڑی پر جا کے بھی آپ نے ادھر ادھر تلاش کیا، لیکن آپ کو کہیں پانی نظر نہ آیا، اور اس طرح آپ نے اپنی انتہا درجے کی کوشش کی۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر آپ نے لگائے پانی کی تلاش میں۔ جب آپ صفا یا مروہ سے نیچے اترتی تھی تو آپ تیز دوڑتی یا تیز چلتی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ ایک نشیبی جگہ تھی، یہ ڈاؤن ورڈ تھی، اس کی وجہ سے، یہ نیچے ہونے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آتے تھے، اور آپ پھر دوڑ کر پہاڑی پر چڑھنے کے لیے جلدی کی کوشش کرتی تاکہ وہاں پہنچ کر آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ سکیں۔ جب آپ آخری بار مروہ پہاڑی پر پہنچی تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک چیخ سنی، اور پھر آپ نے جب دیکھا تو وہاں پانی تھا، اور یہ پانی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے آبشار کی صورت میں نمودار ہوا۔ آپ وہاں پہنچی اور پانی کو ادھر ادھر سے بند کرنے کے لیے اپنے پتھروں سے ہلکا لگایا اور کہا زمزم، تو پانی رک گیا، کیونکہ زمزم کا عربی میں زمزم کا مطلب ہی یہی ہے، رک جا رک جا۔ اب یہ جو انتہا درجے کی کوشش ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اما ہاجرہ علیہ السلام کی طرف سے انتہا درجے کی وہ کوشش تھی یا وہ یاد دہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کے لیے ایک حج کا اہم رکن بنا دیا جسے، اور ان کی یاد کو ہمیشہ کے لیے تازہ رکھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم صفا اور مروہ کے درمیان تیزی سے چل رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، ہم زوال سے اور پستی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اور جب
پہاڑیوں کے اوپر چڑھیں تو اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم نے ہمیں جو دیا ہے وہ ہمیں بخش دے اور اسے ہم پر حلال فرما اور ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب حج عمرہ کی سعادت کے لیے نکلیں اور ہم بھی صحیح کرنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔